فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک افطار کرنے میں جلدی کرتی رہے گی۔ افطار کرنے میں جلدی چاہیے۔ اسی طرح روزہ رکھنے میں سحری میں تاخیر چاہیے۔ سحری میں تاخیر سنت ہے، افطار میں جلدی سنت ہے۔ لیکن جلدی کا یہ نہیں مطلب کہ سورج غروب ہی نہ ہوا ہو اور بندہ افطار کرے پھر تو روزہ ہوتا ہی نہیں۔ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے، اس چیز کا یقین ہو جائے، پھر اس کے بعد بندہ روزہ کھولے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرماتے کہ میں نے جب بھی رمضان کا نقشہ بنایا تو میں نے سحری اور افطاری کے ٹائم میں 5 منٹ کا فرق رکھا۔ روزے کا جب نقشہ بنایا افطاری کا تو میں نے 5 منٹ بعد کھولنے کا نقشہ بنایا اور 5 منٹ پہلے سحری کرنے کا میں نے نقشہ بنایا، اس لیے کہ گھڑی میں فرق لگ سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ بالکل فکس ٹائم پہ روزہ کھولا جائے اور فکس ٹائم پہ روزہ بند کیا جائے اور گھڑی میں کوئی خرابی ہو تو پورا روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ بندہ سحری 2-4 منٹ پہلے بند کرے، روزہ 2-4 منٹ بعد میں کھولے تاکہ خرابی نہ آئے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے جلدی افطار کرنے کا حکم کیوں ارشاد فرمایا؟ اس کی وجہ بتائی، فرمایا تم یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو، وہ دیر سے روزہ کھولتے ہیں، تم جلدی کھولا کرو۔ اقبال نے کہا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول عاشق، حضور ہر مقام پر چاہتے یہ تھے کہ میری امت ایک خاص ڈگر پر چلے، ایک خاص تشخص سے چلے، ایک خاص امتیاز کے ساتھ چلے، اور میری امت کو ایک خاص مقام حاصل ہو۔ ایسا نہ ہو کہ میری امت کسی غیر کی نقالی کرے۔ ہر چیز میں حضور نے امت کو ایک خاص گائیڈ لائن دی اور امت کو باقی امتوں سے ممتاز رکھا، حتیٰ کہ جب روزہ کھولنے کا وقت آیا فرمایا تم جلدی روزہ کھولا کرو، یہود و نصارہ کی مشابہت مت کرو، وہ ستاروں کے دیکھنے کا انتظار کرتے ہیں، تم جلدی روزہ کھولا کرو۔ تو روزہ کھولنے میں ستاروں کا انتظار کرنا کہ ستارے نظر آ جائیں پھر ہم روزہ کھولیں گے، تو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں۔ آج بھی مسلمان کہلانے والے کچھ لوگ اور مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے کچھ لوگ وہ بھی کافی دیر سے روزہ کھولتے ہیں اور وہ اسی یہود کی روش پر چلتے ہیں جو یہود ستاروں کا انتظار کرتے تھے۔ اور ویسے یہ فرقہ بنا ہوا بھی یہود ہی کا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا جس نے محبت اہل بیت کا نعرہ لگایا اور یہودیت کی کھچڑی پکا کر لوگوں میں تقسیم کی۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ ٹوٹل یہودیت کا ملغوبہ ہے کہ یہودی بھی روزہ کھولنے میں آسمان کے ستاروں کا انتظار کرتے تھے، اور آج بھی یہودیوں کی روش پہ چلنے والے روزہ کھولنے میں آسمان کے ستاروں کا انتظار کرتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا مطالبہ ہوا تو رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا عصا اٹھائیے اور پتھر پہ ماریے۔ جب آپ نے عصا لے کر پتھر پہ مارا، رب نے فرمایا فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، اس سے پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، کبھی زمین پہ ڈالتے ہیں تو اژدہا بن جاتا ہے، فرعون پہ کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، کبھی وہی عصا ہے کہ آپ درختوں کے پتے بکریوں کے لیے جھاڑتے ہیں، کبھی وہی عصا ہے جس پہ آپ ٹیک لگاتے ہیں، اور کبھی وہی عصا ہے کہ پتھر پہ مارتے ہیں اور پتھر کا سینہ پھٹتا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، 12 چشمے پانی کے اللہ پاک جاری فرما دیتا ہے۔ اور یہودیوں کے قبائل کتنے تھے؟ 12 تھے، تو ہر قبیلے کو ایک پتھر سے الگ الگ چشمہ ملا اور وہ پانی وہاں سے بھرنے لگے۔ اس چیز کو لے کر بعض لوگوں نے اہل بیت میں 12 امام گھڑ لیے۔ 12 امام کا کوئی تصور نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ یہ 12 کا فگر یہ یہود سے لیا گیا، چونکہ یہود میں 12 قبائل تھے، ان کے پانی کے 12 چشمہ تھے، یہ 12 عدد ان سے لیا گیا اور یہاں پر اہل بیت میں 12 امام گڑھ لیے گئے۔
میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا روزہ رکھنے میں، روزہ افطار کرنے میں جلدی کرو، جب تم جلدی کرو گے تو خیر پر رہو گے، اور فرمایا جلدی اس لیے بھی کرو کہ تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ روزہ کھولنے میں ستاروں کا انتظار کرتے، تم جلدی روزہ کھولا کرو۔